بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، میری محترم پردہ نشین میری ماں بہنوں، آج ہمارا مدرسہ احمد آباد وٹوا میں محمدی مکتب کے نام سے ہمارا مدرسہ ہے. ان میں آج چھوٹا سا پروگرام ہے. اس بنیاد پر مردوں کو بھی مستورات کو جمع کیا گیا، بچوں کے پیرنٹس کو جمع کیا گیا. بستی کے لوگ بھی ہیں، ذمہ دار قسم کے حضرات بھی ہیں، علماء بھی ہیں. چاروں طرف بچوں کا شور بھی ہے، آوازیں بھی بہت ہیں. اس لیے جہاں بچے ہوں گے وہاں شور ہوگا. یہ بچے کی صفت ہے. بچہ چوپ بیٹھا رہے یہ کبھی نہیں سنا، اور عورتیں باتیں نہ کرے کبھی نہیں سنا. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کون سا؟ کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ 3 عورتیں جمع تھی اور خاموش بیٹھی تھی. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. عورتیں جمع ہوئے باتیں کریں، اور عورتوں کی باتوں میں ماشاءاللہ دین کی باتیں کم ہوتی ہے، چغلیاں زیادہ ہوتی ہیں. ساس بیٹھے گی تو بہو کی بات کرے گی، بہو بیٹھے گی تو ساس کی بات کرے گی، دیرانی ہوگی تو جیٹھانی کی کرے گی، نڑد کی کرے گی، جیٹھانی ہوگی تو نڑد کی کرے گی، دیرانی کی کرے گی، پڑوسن بیٹھے گی تو پڑوسن کی کرے گی. رشتے دار جمع ہوں گے تو دوسرے رشتے دار کی باتیں کرے گی، تب جا کر ان کو چین سکون ملتا ہے، ورنہ ان کو کیس ہوتا ہے. یہ عورتوں کی فطرت ہے. مردوں کی فطرت کیا ہے کہ مردوں کے اندر بھی آج عورتوں جیسا ہی ماحول ہے. مردوں کے اندر بھی عورتوں جیسا ہی ماحول ہے. ورنہ مرد کبھی کسی کی جلدی بات نہیں کرتے، لیکن آج بھی مرد عورتوں کی طرح دوستوں کی باتیں، بھائی کی باتیں، سسرال کی باتیں اپنے دوستوں کے سامنے کرتے رہتے ہیں. یہ بہت بری عادت ہے. مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مضبوط دل دیا ہے. مرد کس کو بولتے ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء. اتنا بڑا سینہ مرد میں ہو، عورت کچھ کہے تو بھی دل میں، ماں کچھ کہے تو بھی دل میں، بھائی کچھ کہے تو بھی دل میں، دوست کچھ کہے تو بھی دل میں. سب کی باتیں سننا اور اپنی عقل کے ذریعے بات کو فیصلہ کرنا یہ مرد کی بات ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر مرد جھگڑا نہیں کرتا. بیوی کی بات سن کر مرد بھائی سے بات کرنا بند نہیں کرتا. ماں کی بات سن کر شوہر بیوی سے جھگڑا نہیں کرتا. یہ مرد کی فطرت ہے. سب کی بات سنتا ہے، اپنے عقل کے مطابق گھر کے مسئلے کو سیٹ کرتا ہے. الرجال قوامون علی النساء. اس طریقے پر مدرس ہمارے جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں 4 بچے ہو، 5 بچے ہو، اتوار کا سنڈے کا دن ہو تو بچے ناک میں دم لاتے ہیں اور بعد میں کہتا ہے اس سے تو آفس اچھی. دوپہر کو سونے نہیں ملتا، رات کو سو تو ٹی وی سناتی ہے اور دن کو بچے پریشان کرتے ہیں. یہ مولانا اتنے سارے بچوں کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ کہ تھوڑی سی مار لگ جاتی ہے، تھپڑ لگ جاتا ہے تو فوراً شکایت آتی ہے. باپ بچے کو کتنا بھی مار دے، باپ مارے ماں مارے بچے کو، ایسا تو نہیں ہوتا کوئی باپ بچے کو مارتا نہیں. استاد کبھی کبھی غصے کی وجہ سے بچے کو تھپڑ لگا دے. جس طرح بچے کا یہ باپ ہے، استاد بھی بچے کے روحانی باپ ہے.
کہ ہمارے بیٹوں کو علم سکھاتے رہے، بات سکھاتے ہیں، اللہ کا کلام سکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے خون سے والے پیارے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی سکھاتے ہیں، اللہ کے نبی کی اخلاق سکھاتے ہیں، میرے نبی کی معاشرت بتاتے ہیں، میرے نبی کی عبادات بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کے معاملات بتاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اچھا عالم دین بنے، تو اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے ان کے دلوں میں استادوں کا ادب لاؤ، استادوں کا ادب۔ ہمارے گھر میں جب بیٹا چچا کی بات کرے کہ ابا چچا آپ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور حقیقت میں بات کرتے تھے، تو بیٹے کو سمجھا بیٹا ایسی بات نہیں ہے کہ میرے چچا ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، اب اس طرح کی برائی بیٹا نہ کرے، اپنے چچا کی عزت کرنا سیکھو، اور ادھر کی بات ادھر مت کرو، ادھر کی بات ادھر مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت نمام، کہ چغلخور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر اپنی بہو اپنے سامنے یوں کہے تمہاری ماں تو ایسی ہے، تمہاری ماں تو ایسی ہے، اپنی بہو کو سمجھاوے کہ دیکھ تو میرے گھر میں آئی ہے، صرف 2 بول پر آئی، میں نے تجھ سے نکاح کیا، تو نے قبول کیا، اس پر تو نے اپنا سب کچھ چھوڑا، تیری ماں کو تو چھوڑ کر آئی ہے، یہ تو میری ماں ہے، مجھے اپنی ماں سے رہنا پڑے گا، ابا سے رہنا پڑے گا۔ اگر میں تیری ماں کو برا بھلا کہوں تو تجھے کیسا لگے گا؟ کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ کہ تم نے میری ماں کے بارے میں ایسا کہا، تو میری بھی تو ماں ہے، اللہ نے مجھے اسی ماں سے جنم دیا ہے، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے آنے والی بہو کو بیٹی کی طرح رکھے، اور آنے والی بہو کی ذمہ داری ہے اپنے سسر اور ساس کو اپنے ماں باپ کی طرح رکھے، تو ہمارا گھر کا معاشرہ جنت والا بن جائے گا۔ اس لیے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر اپنی بہن کو کچھ دینا ہو، بہن کو عورتیں بھی سنتی ہیں، اگر اپنی بہن کو کچھ ہدیہ کرنا ہو تو بیوی سے چھپا کر دو، بیوی سے، اپنی سکی بہن ہے، اور بہن کو بھائی کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ بہن بھائی کی اتنی تکلیف کہ میرا بھائی بیمار ہے، میرا بھائی پرابلم ہے، تو بہن گھر میں تڑپتی ہے، سب سے بڑی اس کی طاقت اس کا بھائی ہے۔ تو بہن کو کچھ دینا ہو تو بیوی سے چھپا کر دو، اور اپنی شادی کو دینا ہو تو بیوی کے سامنے دو، شادی کو دینا ہو تو کس کے سامنے دو؟ بولو، بیوی کے سامنے دو۔ صرف بیوی کی بہن کو دو گے تو بیوی خوش ہوگی، اور ہماری بہن کو دو گے تو بہن بیوی ناراض ہوگی۔ یہ عورتوں کی فطرت ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ پروفٹ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمارے مدارس میں یہ سکھایا جاتا ہے بچپن سے، اس مکتب کو معمولی مت سمجھو، بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ابھی ہمارے مولانا نے فرمایا کتنے سارے مکتب کے بچے بڑی محنت، بڑی جفاکشی کے ساتھ کتنے بچے مدرسے میں جمع ہوئے ہیں۔ مولانا میرے پاس بار بار فون کیا، لیکن میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دیکھا مولانا احمد آباد کی ایک بہت بڑی بری عادت ہے کہ جب بھی والیوں کو جمع کیا جاتا ہے تو مرد نہیں آتے، عورتیں بہت آتی ہیں۔ مرد گھروں میں سو جاتے ہیں سستی کی بنیاد پر، کیونکہ مردوں کے دل میں بچوں کے علم کی قدر نہیں ہے کہ میرا بیٹا قرآن پڑھتا ہے، میرا بیٹا حدیث پڑھتا ہے، میرا بیٹا تعلیم الاسلام پڑھتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ پڑھتا ہے۔ لیکن ماں صبح ماں اپنے بیٹے کو تیار کرنی ہے، اسکول جانا ہو تو ماں تیار کرنی ہے، مدرسے بھیجنا ہو تو ماں تیار کرنی ہے، بچے کے کپڑے چینج کرنے ہو تو ماں تیار کرتی ہے، بچے کے کپڑے میلے ہو تو ماں بدلتی ہے، اور بچے کا باپ تو فجر کی نماز چھوڑے بغیر گھر میں سو جاتا ہے، 9 بجے اٹھتا ہے، ناشتہ کھانے کے بعد آٹو چلانے چلا جاتا ہے، گیریج پر چلا جاتا ہے۔ اس سے بچوں کے باپ کے دل میں علم کی قدر نہیں ہے، اور بچے کی ماں کے دل میں علم کی قدر ہے، کیونکہ ماں کو پتہ ہے کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا۔ اگر میرا بیٹا قرآن پڑھے گا، میرا بیٹا اللہ کو پہچانے گا، میرا بیٹا اللہ کے نبی کو پہچانے گا، میرا بیٹا قبر کی زندگی کو پہچانے گا، میرا بیٹا پلسرات کی زندگی کو پہچانے گا، میدان محشر کی گرمی میرے بیٹے کے سامنے آئے گی، تو میرا بیٹا تو بڑھے گا۔ میں تو نہیں پڑھ سکی، میرے گھر میں ماحول نہیں تھا، لیکن میں اپنے بیٹے کو جاہل نہیں رکھوں گی۔ یہ ماں کی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے دنیا میں بڑے بڑے اکابرین کو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھا ہوگا، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، اللہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہو، رسالی کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہو، بڑے بڑے جو ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء ہیں، ان کی ولایت کے پیچھے ان کی ماں کی قربانیاں ہیں، ان کی ماں کا راتوں کا رونا ہے،
ان کی ماں کا راتوں کا تڑپنا ہے، ان کی ماں کی فکروں کی بنیاد پر، اور جتنے میرے نام لیے وہ تمام کے ابا بچپن ہی میں ابا اللہ کے پیارے ہو گئے تھے، اور ماں نے گھروں میں مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو یہاں تک پہنچایا۔ اتنے بڑے ولی بنے، لاکھوں انسانوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ اللہ نے ان بزرگان دین کو بنایا۔ ان کے پیچھے ان کی ماں کی قربانیاں ہیں کہ ماں نے اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ کہ ہمارے جو بچے مکتب میں پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، جب بچہ مدرسے میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام ہے۔ ایک اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، ایک اللہ کا نام رحمان صفتی نام الرحیم، 3 اللہ کے نام ہیں، ایک ذاتی نام، 2 صفاتی نام۔ اتنے بڑے بڑے نام ہمارا بیٹا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شروع کرتا اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں جب بچہ پڑھتا ہے، پروردگار عالم بچے کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اس کے استاد کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، اس کے ماں باپ کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی گزرے عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے نبی گزرے، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، تو دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ وہ استغفار کرتے کرتے وہاں سے گزر گئے۔ کچھ مدت کے بعد آئے تو دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ عذاب قبر میں گرفتار تھا، اس کی قبر انگاروں سے بھری ہوئی تھی، گناہوں کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، پروردگار عالم بات سمجھ میں نہیں آئی، میں کچھ مدت پہلے اس کی قبر کے پاس سے گزرا تھا، پوری قبر آگ سے بھری ہوئی تھی، آج وہی بندہ، تیرا گنہگار بندہ آج جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے۔ تو باری تعالیٰ نے کہا میرے نبی عیسیٰ، اے میرا بندہ گنہگار تھا، زندگی میں اس نے میری بڑی نافرمانیاں کی ہے، بڑی نافرمانیاں کی ہے، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ایک بھی نیکی نہیں، ایک بھی نماز نہیں، ایک بھی روزہ نہیں، زندگی پر میرا مقابلہ گناہ کر کے کرتا رہا، لیکن دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسے چھوٹا بچہ چھوڑا تھا، یہ بچہ جب مدرسے میں پڑھنے گیا اور بچے کو استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے غیرت آئی کہ میرا چھوٹا سا بندہ مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے، اور جو اس کے بعد وہ قبر میں عذاب ہوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ صرف بچے کے بسم اللہ کے پڑھنے کی برکت سے میں نے اس کے قبر کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کے باغوں میں دھکیل دیا۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اس کو معمولی مت سمجھو کہ ہمارے بچوں کے اساتذہ گھروں سے دور و دراز سے یہاں آئے ہیں، پڑھنے کا زمانہ بھی بڑا دور ماں باپ سے گزارا، اور پڑھانے کا زمانہ بڑا ماں باپ سے دور گزارا۔ میں ایسے علاقوں میں جا کر آتا ہوں، راجستھان کے اور ایم پی کے اور کیرلا اور آسام کے علاقوں میں میرے اسمار ہوتے ہیں، پورے علاقوں میں ایک مدرسہ نہیں ہے، بچے بڑے ہو گئے، 16 سال کے، 17 سال کے، نہ کو غسل کے فرض کا پتہ ہے۔ تبلیغی جماعت کی محنت کی برکت سے کچھ نہ کچھ وجود میں آیا، ورنہ بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، نبی کون ہے، اللہ کا نام کا پتہ نہیں، نبی کے نام کا پتہ نہیں، نام کے مسلمان ہے لیکن زندگی میں اسلام کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارے علاقوں میں مکاتب کی بڑی تعلیم ہے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم، ہندوستان کی آزادی میں انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ مالٹا کی جیل میں ہندوستان کی آزادی کے وقت تک انگریزوں کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا اور ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کی کوشش کی، ان پر طرح طرح کی مصیبتیں آئی، طرح طرح کے مظالم آئے۔ اس وقت یہاں کی حکومت نے ان کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا، اور مالٹا کی جیل میں کالا پانی کی سزا دی، بڑے بڑے علماء موجود تھے ان کے ساتھ۔ جب ان کو رہا کیا گیا اور جب بمبئی کے ساحل پر جب جہاز کے ذریعے جب ان کو چھڑایا گیا، جب وہ آئے تو ان کے استقبال میں، ان کے ویلکمنگ میں بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے دانشور آئے، پوری دنیا، ہندوستان کا بڑا مجمع ساحل سمندر پر جمع ہوا۔ اس وقت حضرت نے سب کے سامنے ایک بات فرمائی کہ میری جیل کی کوٹری میں 2 باتیں میں سیکھ کر آیا ہوں، اگر ان باتوں پر عمل کرو گے تو تم دنیا کے اندر بھی نجات پاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی نجات پاؤ گے۔ پہلی بات فرمائی
میں نے جیل کی کوٹری یہ بات سیکھی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو جائے. یہ پہلا سبق میں نے سیکھا ہے. قومیت نکل جائے، یہ اس فرقے کا ہے، اس فرقے کا ہے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے درمیان کی اتحاد ہو. ذرہ ہو تو جم جاؤ، صحرا نظر آؤ گے. قطرہ ہو تو بن جاؤ، دریا نظر آؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت آپس کا اتحاد ہے. آج گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا. ایک ہی تھالی میں کھیلنے والے دو بھائی، ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے دو بھائی اور دو بہنیں، ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والے دو بھائی اور دو بہنیں، چند پیسوں کی بنیاد پر، چند پلاٹ کی بنیاد پر، کچھ باتوں کی بنیاد پر بھائی بھائی کے گھر نہیں جاتا، بھائی بہن کے گھر نہیں جاتا، بہن بھائی کے گھر نہیں جاتی. گھر ٹوٹ چکے ہیں. چھوٹے بچے چچا سے بات نہیں کرتے، چھوٹے بچے پھوپھی سے بات نہیں کرتے کہ ابو نے نہ کہا ہے، امی نے نہ کہا ہے. گھر کا شیرہ کا بکھر چکا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کیا کرو. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، اللہ میری روزی میں برکت دو، تو دو کام کرے. اپنے ماں باپ کا اکرام کرے اور رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. 100 رکعت نفل نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن جو ہم سے بات نہ کرے ان کو سلام کرنا مشکل ہے. لیکن دل پر چھرے چلانے پڑتے ہیں. نہیں، میرے نبی کی تعلیم ہے کہ صلہ رحمی کرنے پر یہ فضائل ہے. اور فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتے داروں سے توڑ کرنے والا، اچھے اچھے گھرانوں والے جن کو ٹاپ کے لوگ ہیں، بستی کے بٹوا کے علماء ہیں، دیندار قسم کا طبقہ ہے، ان کے گھروں کے اندر بھی یہ بیماری پھیل چکی ہے زہر کی طرح. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی سے کٹا ہے، بھائی بہن سے کٹی ہے، بہن بھائی سے کٹا ہے. ارے میرے بھائیوں، یہ تو بہت بڑی رونے کی بات ہے. جب بھائی کا جنازہ اٹھتا ہے تو بھائی روتا ہے کندھا اٹھا کے، ارے اللہ کے بندے، تیرا بھائی جب زندہ تھا تو نے زندہ ہونے کی حالت میں بھائی کو گالیاں بولی ہے. آج بھائی کے کندھے کو تو اٹھا رہا ہے، مرنے کے بعد بھائی کو یاد کرتا ہے. یہ شارٹ زندگی، مختصر زندگی. ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ٹوٹ جانے والا بھی کوئی مکان ہوتا ہے. جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے. جس جوانی کو بڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے. جس مال میں فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے. جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے. جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے. جن گھروں کو اجڑ جانا ہو، جہاں مکڑیوں کے جانے تک جانے ہو، کل بیت وإن طالت سلامتها، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. اولاد ماں باپ کو بھول گئی، ماں باپ اولادوں کو بھول گئے، بیوی اپنے شوہر کو بھول گئی، شوہر اپنی بیوی کو بھول گئی. میرے بھائیوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو. ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سیأتی علی الناس زمان، عن قریب میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ زندگی کا مقصد پیٹ بن جائے گا. ہممہم بطونہم، زندگی کا مقصد پیٹ بنے گا. چاہے میرا پیٹ حلال سے بھرے، حرام سے بھرے، جھوٹ بول کر بھرے، سود سے بھرے، بیاج سے بھرے. سود اتنی بڑی لعنت ہے. گاڑیاں لونوں پر چلتی ہے، گھر لونوں پر چلتا ہے، کبھی سکھ نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا. 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو، رمضان کے روزے بھی رکھ لو. سود میں تم نے ہاتھ ڈالا ہے. سود میں اور سپر میں کوئی فرق نہیں، سود میں اور سپر میں کوئی فرق نہیں. اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے. ہر گناہ میں اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، 2 گناہ پر جنگ کا اعلان کیا ہے. ایک جو میرے ولی سے دشمنی کرے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، بزرگان دین سے محبت کرو. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ نیک بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے، عالم کے پیچھے لگ جاتا ہے، کسی بزرگ کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اس کی نسلوں کو میں مٹا دوں گا. اس کی نسل میں تو عالم نہیں بنے گا،
حافظ قرآن نہیں بنے گا، میں اس کی نسل کو مٹا دوں گا۔ جو نیک بندوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا جن لوگوں نے سود میں ہاتھ ڈالا ہے، بیانت پر بازاروں کی منڈیاں چلتی ہیں، گھروں کی بلڈنگیں سود پر بنتی ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم واپس نہیں آئے اللہ تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ کا رسول تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ فرمایا میرے نبی نے زندگی کا مقصد پیٹ بن جائے گا، وَالشَّرَفُهُمْ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ، اور عزت کی چیز پیسے بنیں گے، عزت کی چیز اللہ کا دین نہیں بنے گا، عزت کی چیز ایک مکتب نہیں بنے گا، یہ مدارس نہیں بنیں گے، یہ جامعات نہیں بنیں گے، یہ علماء نہیں بنیں گے، یہ دین کی محنت نہیں بنے گی۔ پیسے ہیں تو سب کچھ ہے، پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی غریب سے جا کے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے جا کے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے جا کے پوچھو کہ پانی کے گانٹ کا مقام کیا ہے، جس سونے والے سے جا کے پوچھو کہ ٹوٹی گانٹ کی قیمت کیا ہے۔ کبھی بی ایس میں جاؤ، کبھی کیڈی میں جاؤ، اسپتال میں جا کر پیشنٹ کو دیکھو، کوئی کڈنی کا مریض ہے، جوان ہے، بیوی تڑپ رہی ہے، شوہر کینسر کا مریض ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ابو ابو کہہ رہے ہیں، اندر کی آنکھیں نکالی جا چکی ہے۔ کسی بیمار کو جا کے پوچھو تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ میرے اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، عزت کی چیز اللہ کا دین بنے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جائے گی، وَقِبْلَتُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، ان کا قبلہ ان کی عورتیں بنے گی۔ کیا مطلب؟ بغیر قبلے کے نماز نہیں ہوتی۔ عورت یوں کہے گی اپنے شوہر کو تم کو تمہارے بھائی سے بات نہیں کرنی، شوہر بیوی کی بات سن کر بھائی سے قطع تعلق کر دے گا۔ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس ماں کو یہ پتا ہو میرے گود میں دودھ پینے والے دو بھائی آپس میں نہیں بولتے، میرے گود میں دودھ پینے والی میری بیٹی میرا بیٹا دونوں آپس میں بات نہیں کرتے۔ عورت یوں کہے گی میں تیری ماں کو نہیں رکھوں گی، تیرے باپ کو نہیں رکھوں گا۔ عورت کی بات کو سن کر بوڑھے ماں باپ کو دھکے مار کر گھر سے نکالے گا۔ بوڑھے ماں باپ بڑھاپے میں روٹی بناتے ہیں، بوڑھے ماں باپ بڑھاپے میں کام کرتے ہیں۔ جوان بیٹا آفس میں ہوتا ہے، آٹو میں ہوتا ہے، گیرج میں ہوتا ہے، بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے۔ بعض تو اتنے ظالم ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو ماں باپ کے پاس جانے نہیں دیتے۔ دادا اور دادی کا سب سے پہلی تمنا ہوتی ہے اللہ میرے بیٹے کو اولاد دے۔ دادا پوتے کو دیکھتا ہے، دادی پوتی کو دیکھتی ہے، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن بیوی کی بات سن کر ماں باپ کو بھی گھر سے دھکے مار کے نکالا اور اپنی اولادوں کو دادا گھر سے بولنا بند کر دیا۔ میرے بھائیو زندگی اس طرح گزارو ورنہ مرنے کے بعد کی زندگی بڑی خطرناک زندگی ہے۔ یہی مدرسہ سب کچھ سکھاتا ہے، اپنے مدرسے میں بچوں کو کیسے رہنا ہے، بیٹا ماں باپ کے حقوق کیا ہے، بیٹا رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، بیٹا ابو کا ادب کیا ہے، ماں کا احترام کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب ماں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا اتنے بڑے عالم بنے، 14 سال کی عمر میں ہزاروں حدیثوں کے حافظ، قرآن کے حافظ، اتنے بڑے عالم تھے کہ بہت بڑے بڑے سفید داڑھی والے علماء ان کے دست میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا تو ان کی ماں کے پاس آتے تھے اور ان کی ماں کے پیروں کو چومتے تھے، ان کی ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے۔ ان کی بولی ماں فرماتی بیٹا امام شافعی انت امام العرب والعجم، تو عرب کا امام ہے، تو عجم کا امام ہے، تیرا اسٹیٹس ہے، تیرے پیچھے عرب چلتے ہیں، تیرے پیچھے بڑے بڑے لوگ چلتے ہیں، بیٹا تو میرے پیروں کو چومتا ہے۔ فرماتے ماں مجھے مدرسے میں استاد نے سکھایا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاہتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاہ رہا ہوں، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاہ رہا ہوں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ آج کل کی دنیا نے ماں باپ کو گھر سے دھکے مار کر دکھایا۔ کسی بچے کی محبت میں تم آئے ہو نا کہ میرا بیٹا پڑھتا ہے، ان بچوں کی صحیح تربیت نہ ہوئی، بچپن سے تربیت نہیں ہوئی، وہی بچے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اس سے میرے بھائیو نکاح کرنے میں نیک لڑکی دیکھو۔ فرمایا ترمذی شریف جلد ثانی کی روایت، جب تمہارے ہاں رشتہ آوے رشتے میں دو باتیں دیکھو، لڑکے کی طرف سے آوے یا لڑکی کی طرف سے آوے، دو باتیں دیکھو، بچے کا دین کیسا ہے،
بچے کے اخلاق کیسے ہے، بچے کا کریکٹر کیسا ہے، بچے کا کلچر کیسا ہے. بیٹی ہے باپردہ ہے، زبان سے کم بولتی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابند ہے. یہ دونوں خوبیاں ہیں. رشتے کو منظور کرو، نہ مال دیکھو، حسب نسب دیکھو، نہ خوبصورتی دیکھو. یہ 2 باتیں ہیں. اوپر کی باتیں بھی ہیں تو نور علی نور، لیکن 2 باتیں ہیں. رشتے کو منظور کر لو. اگر تم نے رشتے کو منظور نہ کیا تو زمینوں پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے. حسن بصری کو کسی نے پوچھا حضرت میری بیٹی کے بہت سے رشتے آئے ہیں، ایجوکیٹڈ کے بھی آئے ہیں، علماء کے بھی آئے ہیں، بزنس مین کے بھی آئے ہیں، اپنی بیٹی کا رشتہ کہاں کروں؟ تو حسن بصری نے کیا جواب دیا؟ ارے بیٹے، تو اپنی بیٹی کا رشتہ دیندار انسان سے کرنا، اس لیے کہ خدا نہ کرے تیری بیٹی سسرال میں چلی گئی اور اس کے شوہر کو تیری بیٹی پسند نہ آئی تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، تیری بیٹی کو پریشان نہیں کرے گا دینداری کی وجہ سے. اور پسند آ گئی تو نور علی نور، اگر پسند نہ بھی آئی تو اللہ کے ڈر کی بنیاد پر تکلیف نہیں دے گا. یہ مدارس میں ان طرح کی باتیں سکھائی جاتی ہیں. کبھی مدرسے میں آ کر اسلامی تعلیم کبھی پڑھو، کبھی بچے کا گھر پر ہوم ورک کرو کہ بیٹا مدرسے میں استاد نے کیا سکھایا تھا، استاد نے کیا باتوں کی تعلیم دی تھی. ماں باپ کا حق، استاد کا حق، ایک ایک مضامین بچوں کو کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات کہوں، قرآن کریم کو صحیح تجوید سے پڑھنا فرض ہے. اتنا قرآن تو ہر مسلمان کو پڑھنا فرض ہے جتنا قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے. الحمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الحمد بڑی ہاں کے ساتھ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. الحمد الحمد. اگر کوئی پڑھے الحمد نماز ٹوٹ گئی. انگلش میں ایج ہے گا، ایج ہاں کے لیے بھی ہوتا ہے، ہاں ہاں فرق ہے نا. ایک نکلتا ہے بیچ میں سے ہاں اور ایک نکلتا ہے نیچے سے ہاں. الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. الحمدللہ تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے نماز ٹوٹ گئی. کیا وہ قرآن آتا ہے؟ قلبن کے معنی ہوتا ہے ڈور کتا اور قلبن کے معنی ہوتا ہے دل ہارٹ. قرآن کریم کی آیت ہے ما کان لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں 2 دل نہیں بنائے. اگر آپ نے خوف کی جگہ پر کاف پڑا تو معنی ہوگا اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں 2 کتے نہیں بنائے. یہ عربی کا عربی اور قرآن کا عربی. اللہم صلی علی محمد سوچ کے ساتھ مانا ہوگا اے میرے اللہ میرے محبوب پر تیرے پیارے نبی پر رحمت دے. اگر سوچ کی جگہ سین پڑا اللہم صلی علی محمد تو مانا کیا ہوگا؟ میری زبان نہیں چلتی مانا کرتے یہ اللہ تو پھر نبی پر تلوار کھینچ. سولی کی جگہ سلی پڑا. ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی کے خلاف اللہ سے بددعا کر رہے ہیں. ایسے قرآن کریم کے ہزاروں جملے ہیں کہ الفاظ کے بدلنے کی وجہ سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہے، قرآن صحیح ادا نہیں ہوتا. اس نے جہاں جہاں پڑھاتے آپائے قرآن اپنے بیٹوں کو وہاں نہ بھیجو، اپنے بیٹوں کو وہاں نہ بھیجو، مدرسے میں بھیجو. یا اساتذہ 10-11 سال تک مدرسے کی 4 دیواری میں رہ کر قرآن کے پیچھے اپنے آپ کو کھپایا، اپنے ماں باپ کی دنیا برداشت نہ کی، گھروں کے سکون کو برداشت نہ کیا. مدرسے میں دال چاول کھا کر خود کپڑے دھو کر 10-11 سال مدرسوں کی زندگی میں رہ کر اللہ کے قرآن کو سیکھا ہے. اور یہ قرآن اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے بھیجو. میرا بیٹا قرآن صحیح پڑھے، میرا بیٹا قرآن صحیح پڑھے، ہمارا بیٹا حافظ قرآن بنے، میرا بیٹا عالم دین بنے، میرا بیٹا ڈاکٹر بھی ہو، عالم دین بھی ہو، میرا بیٹا حافظ قرآن بھی ہو اور CA بھی ہو، میرا بیٹا حافظ قرآن بھی ہو اور یہاں بٹوا کا لوئر بھی ہو، میرا بیٹا حافظ قرآن بھی ہو یہاں تک BHMS اور MD ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے. خالی ایجوکیشن تم کو گمراہ کر دے گا. میں تو ملکوں کے سفر کرتا ہوں میرے بھائیوں. خالی ایجوکیشن اگر دینداری کے ساتھ نہیں ہے. آج ہمارے میں سرکے میں سکینہ مسجد کے اندر رہتا ہوں جو بہت بڑی مسجد آپ نے دیکھی ہوگی. اس مسجد میں رہتا ہوں. وہاں ہمارے فلیٹ میں ایک بھائی کا انتقال ہو گیا. لڑکا بھی کینیڈا میں ہے، لڑکی بھی کینیڈا میں ہے. لڑکا بھی جنازے میں نہیں آیا، لڑکی بھی جنازے میں نہیں آئی. کہا میرے پاس وقت کہاں ہے؟ تم نے ہمیں ایجوکیٹڈ بنایا، تم نے تو کینیڈا بھیجا تھا، کینیڈا سے ہم کو چھٹی نہیں ملتی. باپ کا جنازہ اٹھا ہے، بیٹا کندھا دینے کے لیے تیار نہیں.
داماد کنڈا دینے کے لیے تیار نہیں اور گھر میں اکیلی بیوی ہے اور کوئی اولاد نہیں، مہمان آتے ہیں، کون پانی پلاوے، کون چائے پلاوے؟ یہ دنیا ہے۔ اگر بیٹا عالم ہوتا، حافظ قرآن ہوتا، ساتھ ایجوکیٹڈ بھی ہوتا، قرآن یہ سکھاتا ہے ماں کے بغیر کچھ نہیں۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ قرآن میں یوں کہتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ۔ ولا تقل لهما اف، ان کو اف بھی مت کہو۔ ماں جھڑکے اف مت بولو، ماں کچھ بولے اف مت بولو۔ ولا تنحرهما، ان کو مت جھڑکو۔ وقل لهما قولا كريما، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ۔ ماں کے سامنے بیٹھو، تکیے کے پاس ابا کو بٹھاؤ، ابا کے پیچھے چلو۔ یہ قرآن اپنے ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے، تو پہلی بات شیخ الہند نے یوں فرمائی آپس کا مسلمانوں کا اتفاق جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں نجات دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہو جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک البلاد وان کان محقا، میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہو۔ گھر میرا ہے، میرے بھائی نے قبضہ کیا ہے، پلاٹ میرا ہے، میرے بھائی نے قبضہ کیا ہے، زمین میری ہے، بھائی نے قبضہ کیا ہے، کاروبار پارٹنر یہ تھی، بھائی پیسے کھا گیا ہے، لیکن میں جھگڑا نہیں کروں گا، جھگڑا نہیں کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تو جھگڑا نہیں کرے گا میری گارنٹی ہے جنت کے بیچوں بیچ تجھے گھر دلا دے گی۔ کر نہ لگو کسی عشق ہے دل لگی لگی، سینے پہ تیر کھائے جا قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا۔ میں اپنے بھائی کو چھوڑ نہیں سکتا، اور میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں جب انسان پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اللہ کے درگزر کرتا ہے تو میرا اللہ اس کی مدد کر کے اس کو قوی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم جھگڑا نہ کریں، اللہ کو جھگڑا پسند نہیں۔ بیوی کی بات سن کر پڑوسی جھگڑا کر لیا، بچے کی بات سن کر پڑوسی جھگڑا کر لیا، پڑوسی میرے نبی نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ کہ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاوے، اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاوے۔ اس نے فرمایا کہ تمہاری پوری دنیا تعریف کرے تم اللہ کی نگاہ میں تعریف والے نہیں ہو۔ دو لوگ تمہاری تعریف کرے، تمہاری بیوی تمہاری تعریف کرے، تمہارا پڑوسی تمہاری تعریف کرے تو تم اللہ کی نگاہ میں اچھے ہو۔ کیونکہ بیوی جانتی ہے نا صبر کہاں لگتا ہے، زیر کہاں لگتا ہے، پیش کہاں لگتا ہے۔ رات کی خلوت بیوی کی پتہ ہے ہم گھر میں کیسے رہتے ہیں، کیسے کھانے کی پلیٹیں پھینکتے ہیں، کیسے کھانے کے بارے میں مگج ماریا کرتے ہیں، جب پریس نہیں ہوتی تو غصے ہو جاتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، کتنے یو پی کے لوگ یہاں ہے، کتنے بہار کے لوگ یہاں ہے، جب بیوی پر ظلم ہوتا ہے، بیوی پر ظلم، تو ظلم کے وقت بیوی اپنے ماں کو یاد کرتی، جب بچی ہوتی بچی میری بیٹی سسرال میں ہوتی ہے، جب میری بیٹی پر ظلم ساس کی طرف سے ہوتا ہے، شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، تو بیٹی اس وقت اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے کاش میری ماں ہوتی، میں اپنی ماں کے پاس اگر اپنی کہانی سناتی۔ ماں تو یو پی میں ہے، ماں تو بہار میں ہے، ماں تو جھارکھنڈ میں ہے، ماں تو ویراول میں ہے، بیٹی ظلم برداشت کرتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی جب گھر میں آٹا گھونتی ہے تو آٹا گھونتے گھونتے بچی کے گرم گرم آنسو آٹے کے پانی میں مل جاتے ہیں۔ اپنی بیویوں سے اچھا اکرام کرو، ماں باپ کا ادب کرو۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ عورتوں کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کے حق کو ادا کرے، اپنے شوہر کی عزت کرے۔ جب گھر میں شوہر آوے، شوہر السلام علیکم کہے، ہنستے چہرے کے ساتھ گھر میں جاوے، مسواک کر کے گھر میں جاوے، منہ صاف ہو، بیوی دروازے پر آوے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ اگر شوہر کے ہاتھ میں سامان ہے سامان رکھے،
ٹھنڈی کا موسم ہے سادہ پانی پیش کرے، گرمی کا موسم ہے ٹھنڈا پانی پیش کرے، شوہر کو ضرورت نہ پڑے یوں کہنے کی مجھے پانی پلاؤ، بیوی کی تیاری رہے اپنے گھر کے کام کاج کو دوسرے وقت میں کرے، شوہر کے جاتے وقت شوہر کے آتے وقت بیوی دروازے پر کھڑی رہے، ہمارا شوہر جا رہا ہو، جاب پر جا رہا ہو، آٹو چلا رہا ہو، گیریج پر چلا رہا ہو، کتنے بیچارے سردی کے موسم میں کام کرتے ہیں، برسات کے موسم میں چالو بارش میں کام کرتے ہیں، میری بیوی کسی کے سامنے سوال نہ کرے، میرے بچے کسی کے محتاج نہ بنے، ان کے کپڑے ہو، ان کو کھانا ہو، لیکن بیویاں بد اخلاق ہوتی ہے، شوہر تھک کر گھر پر آتا ہے اور سنانا شروع کر لیتی ہے، سنانا شروع کر لیتی ہے، وہ بیچارہ تھک کے احمد آباد جیسی ٹریفک میں جب بائک لے کر گھر پر انسان پہنچتا ہو، اس کا دماغ کا پارا سر پر چڑھ گیا ہو اور بیوی مسکرا کے چہرے کے ساتھ ملے، آؤ پانی پیو، گرم گرم کھانا تیار ہے، دسترخوان بچھا لوں، شوہر ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ ہماری میری ماں بہنوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کا اکرام کرنا۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ نے عید کے دن خطبہ دیا، عورتوں کو یوں کہا، یا معشر النساء، یہ عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ خوب دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ام سلیم انس بن مالک کی والدہ نے پوچھا، لیم یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، عورتوں کے جہنم میں جانے کی بنیاد کیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا، دو گناہ کی بنیاد پر عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ پہلی بات فرمائی، تکثرن اللعنہ، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہے، عورتیں لعنتیں بھیجتی ہے، شوہر پر گرم گرم شوہر کو برساتی ہے، اتنا بولتی ہے کبھی کبھی، اور نمبر دو بچوں کو بولتی ہے، پڑوسی کو بولتی ہے، آستینیں چڑھا چڑھا کر سر کے دوپٹے اتار کر محلے میں لڑائی کرتی ہے، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ دوسری بات فرمائی، تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اپنے شوہر کو ستاتی ہے، اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، شوہر طلاق دے نہیں سکتا، بچے ہیں، بیوی شوہر کا ادب نہیں کرتی، میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جہنم میں جلدی جائیں گی۔ اس سے عورتوں کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کا اکرام کرے۔ تو فرمایا میرے بھائیوں کہ آپس کا اتحاد یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ دوسری بات فرمائی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قرآن کریم کی تعلیم لفظاً اور معناً، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ لفظاً کا مطلب یہ ہے جگہ جگہ پر مکتب کا نظام قائم کیا جائے، جگہ جگہ پر مکاتب کا نظام قائم کیا جائے۔ الحمدللہ ہمارے وٹوا میں بہترین شاندار مکتب چل رہا ہے، بہت ماں باپ کا سپورٹ ہے، مستورات کا سپورٹ ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے وقت کے بہت بڑے ہیرو ہیں، وقت کے جنید ہیں، وقت کے غزالی ہیں، وقت کے باعث بستانی ہیں، وقت کے سیدنا عبدالقادر جیلانی ہیں، لیکن استاد کی محنت کے ساتھ ساتھ ماں باپ پہ بیٹھ کے اپنی اولادوں کی تربیت کریں۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ گھر میں فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ بچے کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ یہودی ہے بیٹا یہودی بنتا ہے، وَيُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ مجوسی ہے بیٹا مجوسی بنتا ہے، وَيُنَصِّرَانِهِ، ماں باپ عیسائی ہے کرسچن ہے بیٹا عیسائی بن جاتا ہے، ماں باپ مسلمان ہے بیٹا مسلمان بن جاتا ہے، لیکن ماں باپ نام کے مسلمان ہیں لیکن اسلامی کلچر نہیں، اسلامی اخلاق نہیں، اسلامی زندگی نہیں۔ عورتیں دو پٹا نکال کر وٹوا کی مارکیٹوں میں گھومتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا کہ عورتوں کو ان کے بالوں سے جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے۔ عورت کا کوئی بال کھینچے کتنی تکلیف ہوتی ہے، پورے بالوں سے عورت کو لٹکایا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ جبرائیل، اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی گنہگار عورتیں ہیں جو بازاروں میں بغیر پردے کے گھومتی ہیں۔ پردے کا اہتمام کرے، ماں پردہ کرے گی تو بیٹی پردہ کرے گی، ماں باپ دیندار ہوں گے تو بیٹے دیندار ہوں گے، ماں باپ نماز کی پابندی کریں گے تو اولاد نمازیں پڑھے گی۔ ماں باپ کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا ماں نماز پڑھتی تو چھوٹے بچے نماز پڑھتے ہیں،
माँ रुकू करती है तो बेटा रुकू करता है, माँ सजदा करती है तो बेटा सजदा करता है, माँ झूठ बोलती है बेटा झूठ बोलता है, माँ सीरियलें देखती है बेटा सीरियलें देखता है, माँ व्हाट्सएप पर चलती है बेटा व्हाट्सएप पर चलता है, माँ टुक टुक करती है बेटा टुक टुक देखता है। क्या क्या घरों में हो रहा है। छोटे बच्चे माँ का असर ज्यादा लेते हैं, बाप का असर तो लेते हैं, लेकिन बच्चा माँ की जबान बोलता है, मादरी जबान बोलते हैं, पीदरी जबान नहीं, बच्चा माँ की जबान बोलता है। जैसा माँ करेगी वैसा बच्चा करेगा। मेरे बहनों, आपकी जिम्मेदारी है जिंदगी में अखलाक लाओ। उलमा ने भी कहा है अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो खाली माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, अगर माँ की जिंदगी में दीनदारी होती है, पर्दे की पाबंद होती है, कुरान की तिलावत की पाबंद होती है, रातों को अंधेरों में रोने वाली अल्लाह के सामने होती है, वही माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध पिलाने के साथ साथ माँ की अच्छी जिंदगी का असर औलाद के दिल में मुंतकिल होती है। खुदा न करे माँ नमाज की पाबंद नहीं, माँ पर्दे की पाबंद नहीं, वही माँ पूरे दिन फेसबुक पर चलती है। अरे आज तो औरतें सीरियलें देखती हैं, औरतें सीरियलें देखती हैं, औरतों का मुस्तकिल आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा क्या क्या औरतें देखती है मेरे भाइयों। बच्चों को साथ में बिठा के देखती है, बेटा देख बेटा देख, काश अल्लाह का कलाम पढ़ती, घर में कुरान पढ़ती, अल्लाह का जिक्र करती, सहाबा के वाक़यात पढ़ती, घर में तालीम के हल्के लगाती, घर में कुरान की तिलावत करती, बेटा बेटा बेटे को तरबियत करती। दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े बुजुर्गों में है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खास शागिर्द है, जो 40 लोग थे उनकी मजलिस मुशावरत के, उनमें एक रुकन ये भी थे। दाऊद ताई फरमाते हैं मैं छोटा सा 4 साल का बच्चा था, इस वक्त मेरी वालिदा मुझे यूं कहती थी, बेटा सोते वक्त ये कहा करो अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है। कुछ मुद्दत के बाद फिर माँ ने कहा बेटा तो पढ़ता है, हम यहाँ पढ़ता हूँ, अभी 21 मरतबा पढ़ो, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है। फरमाया एक कहने की वजह से कभी भी मुझे पर शैतान गालिब नहीं हुआ। नौजवान बच्चे जब सोते हैं शैतान सवार होता है, नौजवान लड़कियां जब सोती हैं शैतान गुनाहों की बातें उनके दिमाग में डालता है, ये जबान पर आ गया अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है। दाऊद ताई फरमाते हैं 6 साल की उम्र में मेरा दिल इतना पाक था कि मैं कुरान करीम का हाफिज कुरान बन गया, हाफिज कुरान बन गया। आज 13 साल का बच्चा नादरा पढ़ता है, भी तो 14 साल का बच्चा कुरान पूरा नहीं कर सका अंदर देखकर। क्यों? एजुकेशन भी न मिला, न दीन मिला, न दुनिया मिली। मेरे भाइयों, अंग्रेजी तालीम का इनकार नहीं करता, अंग्रेजी तालीम हमारी जरूरत है, दीनी तालीम हमारा मकसद है। कब्र में जाने के बाद हमारे बेटे अगर हाफिज हैं, आज बटवा के कब्रिस्तान के पास जाकर देखो, तुम्हारे नौजवान लड़के तुम्हारे कानों में ईयरफोन लगाकर वो कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, गाना सुनते सुनते गुजर जाते हैं। उनको पता है यहाँ मेरी माँ की कब्र है, मेरे दादा की कब्र है, मेरी दादी की कब्र है। कोई किसी को फातिहा पढ़ के नहीं देता कि माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया नहीं, माँ बाप ने बेटों को दुनियादार बनाया, बच्चे आवारा बस्तियों में घूम गए। अरे औलादों पर भरोसा मत करो, वही औलाद आपको कब्र में याद करेगी जिन औलादों को आपने दीनदार बनाया, अल्लाह के दीन की मेहनत में लगाया हो, उनको मदरसों में पढ़ाया हो, ये मकतबों में पढ़ाया हो। हमारे छोटे छोटे बेटे, आज तुम किसी बच्चे को उठाकर पूछो बेटा खाने की दुआ क्या है, बताएगा, खाने के बाद की दुआ बताएगा, वजू के पहले की दुआ, वजू के दरमियान की दुआ, वजू के बाद की दुआ, अजान के बाद की दुआ, बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ, निकलने की दुआ, आइसक्रीम खाने की दुआ, फ्रूट खाने की दुआ। माँ बाप को याद नहीं होता, बेटे को याद होता है, लेकिन घर पर तो कभी कहे बेटा खाने की दुआ जोर से पढ़ो, हम भी पढ़े, बेटा खाने के बाद की दुआ जोर से पढ़ो, हम भी पढ़े, बेटा घर में सलाम करके दाखिल हो। यूं करके माँ मदरसे की मेहनत माँ बाप की जिम्मेदारी है, इन मेहनत को घरों पर बजा लाने की कोशिश करें, फिर हमारी औलाद जिंदार बनेगी, हमारा मदरसा तरक्की करेगा। ये कब होगा? जबकि माँ बाप अपने बच्चों को पाबंदी के साथ मदरसे में भेजे। शादी आ गई, चचा के लड़के की शादी है, आज मलसा बेटा नहीं आएगा, स्कूल की छुट्टी नहीं होती, स्कूल की छुट्टी नहीं होती, बतौर मजबूरी के हमें इतवार को मदरसे की छुट्टी रखनी पड़ी है। वरना इस्लाम में इतवार को मदरसे की छुट्टी रखना
علماء نے مکروہ لکھا ہے، جائز نہیں ہے. ہمارا جمعہ کی چھٹی ہے، اتوار ہمارا دن نہیں ہے، یہودیوں کا دن ہے، لیکن اتوار کو کوئی بچہ مدرسے پڑھنے نہیں آتا، مدرسے کا نقصان ہو رہا تھا، بطور مجبوری کے اتوار کو. یہ احمد آباد ہی میں ہے، سورت میں نہیں، بھروچ میں نہیں، راجکوٹ میں نہیں، پورے پالنپور میں نہیں، پورے ہمارے سنگپور میں نہیں، گجرات میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، حیدرآباد میں نہیں، بنگلور کے بڑے شہروں میں نہیں، ہر جگہ جمعہ کی چھٹی. لیکن احمد آباد شہر اتنا غافل، اتوار کا بھی چچا کے گھر جانا ہے، ماموں کے گھر جانا ہے، اور بیویاں کہتی ہیں آج تو باہر کھانا کھائیں گے، آج تو کھلا ہوٹل میں کھائیں گے. ارے میرے بھائیو، کیوں تم ہوٹل کے کھانے کے عادی بن گئے ہو؟ کبھی کبھی تو ٹھیک ہے، مستقل سنڈے اور اتوار کو عورت خوش نہیں ہوتی جب تک ہوٹل پر کھانا نہیں ملتا، اور آوارہ ہو کر عورتیں ہوٹلوں میں کھانا کھاتی ہیں. مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں آپ احمدآباد کی بات کرتا ہوں، اس سے ہمارے بچوں کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں آتا. میرے بھائیو، مجبوراً مدرسے کو بچے کی پابند بناؤ. بیٹا، کتنے ایسے بچے ہیں کہ بچہ تختی سے لے کر قرآن مکمل ہونے تک 7 سال تک بچے کی ایک غیر حاضری مدرسے میں نہیں. ایسے ماں باپ ہوں گے، شادیاں قربان کی ہے بیٹے کی مدرسے کی محبت کی وجہ سے. نہیں، میرا بیٹا کہیں نہیں جائے گا. اپنے بچوں کو مدرسے پابندی کے ساتھ بھیجو اور مدرسے کے پیچھے پیسے خرچ کرو. بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو پیسے خرچ کرتے ہیں، اسکول کی فیس میں پیسے لگاتے ہیں، یہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں جو قبر میں کام آئے گا، میرے نبی کا فرمان پڑھتے ہیں. کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا ہے. اس نبی کی باتیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، ان کی سنتیں پڑھائی جاتی ہیں. اپنا جان لگاؤ، اپنا مال خرچ کرو. مولانا، میں مہینے میں 10,000 کماتا ہوں، 500 روپیہ ہر مہینے مدرسے میں دوں گا. میں 40,000 کماتا ہوں، 4,000 روپئے میں مدرسے کو دوں گا میرے ابا کے ایصال ثواب کے لیے. اس ابا کی تو برکت ہے، آج میرے پاس گیڑی ہے، میرے پاس آٹو ہے، قبر میں میرے ابا کو تو کچھ ملے، میں مدرسے میں لگاؤں گا. تمہارے 1 روپئے کی برکت سے کوئی بیٹا عالم بنا، کوئی بیٹا حافظ قرآن بنا. بھائیو، میں خود غریب تھا، میں غربت میں زکوٰۃ کے پیسوں سے میں پڑھا ہوں. میرے گھر میں روپیہ نہیں تھا، ابا نہیں تھے، امی کھیتوں میں مزدوری کر کے مجھے پڑھاتا تھا. جنہوں نے مدرسے میں خرچ کیا ہوگا آج میں عالم دین بن گیا. آج مجھے کوئی پیسوں کی تکلیف نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے. لیکن پڑھنے کا زمانہ بڑی مجاہدوں میں گزارا ہے، بڑی تکلیفوں میں گزارا ہے. ہماری والدہ کے پاس 5 روپئے نہیں ہوتے تھے. جب میں پڑھتا تھا کاکوسی و ترکیسن میں، والدہ محلے میں چلتی تھی 5 روپئے دینے کے لیے. اتنے مجاہدوں سے ماں باپ اپنے بیٹے کو پڑھایا ہو تو کیا میں اپنی ماں کو بھول جاؤں گا، اپنے باپ کو بھول جاؤں گا؟ قبر میں آرام کریں گے، پڑھ پڑھ کے دوں گا. میری ماں باپ کی قربانی مجھے عالم بنانے کے پیچھے لگی ہے، حافظ بنانے کے پیچھے لگی ہے. جان خرچ کرو میرے بھائیو، مال خرچ کرو اپنے پیچھے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی ماں تھی. ماں نے اپنے بیٹے کو بیٹا جیلان، ماں جیلان نے ہے. بغداد عراق کا بہت بڑا شہر، علم کا مرکز تھا. بغداد علم کا مرکز، بڑے بڑے مدارس تھے. ماں نے اپنے بیٹے کو بیٹا آپ کو بغداد پڑھنے جانا ہے، مشہور واقعہ ہے. اور ماں نے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. تو ماں جھوٹ بولتی ہے، بیٹا اگر ابو پوچھے تو یوں کہنا. ابو کے سامنے بیٹا جھوٹ بولے، اور جھوٹ بلانے والی ماں چچا پوچھے تو بیٹا یوں کہنا. ماں بیٹے کو سکھاتی ہے یہ چیز تیرے لیے لائی ہوں، ابو کو مت بتانا. ارے میری بہنوں، شوہر کے مال میں خیانت کرنا کبیرہ گناہ ہے. شوہر کا کمایا مال عورت کی ذمہ داری ہے. 1 روپیہ بھی گھر میں خرچ کرے، اپنے شوہر کی اجازت سے خرچ کرے. اور شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کی 3 خوبیاں علماء نے لکھی، حدیث پاک میں ہے. مرد جب عورت کو دیکھے تو عورت کو دیکھنے کے بعد مرد کو خوشی ہوئے. عورت کے چہرے کو دیکھ کر، عورت کا برتاؤ دیکھ کر، عورت کا کام کاج دیکھ کر شوہر خوش ہو جاوے. جب بھی شوہر کی نظر عورت پر پڑے شوہر کا دل خوش ہو جاوے. نمبر 2، عورت شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے. تیسری بات، شوہر کی غیر موجودگی میں یا شوہر کی موجودگی میں شوہر کی مال کی حفاظت کرے. یہ عورت کی 3 ذمہ داریاں ہیں. اور شوہر کی ذمہ داری اپنی بیوی کو جھڑکے نہیں، اپنی بیوی کو تماشا نہ مارے. بدترین انسان ہے جو سانپ کھاتا ہے،
غصے کے وقت مرد کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے اور عورت کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے. کنٹرول کرے کنٹرول. گالی نہ بولے, گالی نہ بولے, گالی نہ بولے. بعض لوگ بیوی کو گالی بولتے ہیں بچوں کے سامنے. علماء نے لکھا ہے اگر شوہر اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے بولے گا تو بچوں کی دل سے ماں کی عظمت ختم ہو جائے گی. کہ بچے بھی ماں کو بولیں گے ہماری ذمہ داری ہے ہمارا گھر کا معاشرہ پاکیزہ بنے. سیدنا عبدالقادر سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پڑھنے جا رہے ہیں تو ماں نے 40 سونے کے سکے دیے, پورے سال کا راشن, اور بیٹے کے آستین میں چھپا دیا کہ بیٹا یہ تمہارے علم کا خرچہ ہے, 40 سونے کے سکے, اور بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. قافلہ روانہ ہوا بغداد. راستوں میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا, چوروں نے لوٹ لیا پورے قافلے کو. عبدالقادر جیلانی چھوٹے سے بچے نے ان کو پکڑ لیا. پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ ہاں میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں. کہ کہاں ہیں؟ تو اپنے ہاتھ اونچا کر کے بتایا میری ماں نے مجھے یہاں سی کے دیے ہیں. تو چور نے کہا بیٹا اگر تو ہمیں نہ بتاتا ہمیں پتہ نہ چلتا. ایک ایسی بات کرتے ہو میں جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ چور پر اتنا اثر ہوا کہ بچے کو پورے قافلے کو لے کر جب ڈاکو کے سردار کے پاس پہنچا ہے تو ڈاکو کے سردار نے کہا عبدالقادر کہاں سے ہو؟ کہ جیلان سے ہو. کہاں جاتے ہو؟ کہ بغداد. کے کیوں؟ علم حاصل کرنے جا رہا ہوں, اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے جا رہا ہوں. بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں. اپنے آستین کو اونچا کر کے بتایا, اپنے ہاتھ کو اونچا کر کے بتایا. اس وقت کا بیٹا اگر تم نے ہمیں نہ بتایا ہوتا ہمیں پتہ نہ چلتا. کیا جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا اگر یہ تیری جان چلی جاوے. ڈاکو کا سردار رونے لگا. بیٹے اتنی چھوٹی عمر میں تم اپنی ماں کی بات کا کتنا لحاظ کیا ہے. ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں. ہزاروں انسانوں کو لوٹا, ہزاروں عورتوں کو لوٹا. اللہ ہمیں معاف کرے. رو رو کے چوروں نے توبہ کی ہے. ماں جیلان میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن ماں کی تربیت وہ ہوئی ہے. چھوٹے بچے کے ہاتھ پر لاکھوں, چھوٹے بچے کے ہاتھ پر کتنے ڈاکوؤں نے اللہ کے سامنے گناہوں سے توبہ کی. کہ ہمارے مدرسے کے والیوں کو جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مدرسہ ترقی پر آئے, ہمارا مدرسہ ترقی پر آئے. اساتذہ کی محنت میں آپ تھوڑا ساتھ دو انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, مجھے آگے لے جانا ہے. آپ حضرات کی ذمہ داری ہے ہمارا مدرسہ ترقی کرے, غیر حاضری پر روک لگاوے اور جان مال خرچ کرنے والے بنے. اساتذہ کی قدر کرے اور استادوں کی ضرورتوں کا خیال کرے. اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں, مدرسے کو عظمت کی کتابوں سے دیکھے اور اپنے بچے کو اچھا لباس پہناوے, اپنے بچے کو پاک اور صاف رکھے. آپ سب کے سب نماز کے پابند بنو. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون سی؟ ظہر, اثر, مغرب, عشاء, فجر. فجر پڑھیں گے ہاں. پورا مجمع 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو. ارے صبح کے اندھیرے میں کیا لذت ہوتی ہے, کیا ٹیسٹ ہے, کیا مزہ ہے. بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ. میرے نبی نے فرمایا راتوں کو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلتے ہیں ان کو کل قیامت کے دن نور تام کی خوشخبری سنا دو. ملک اڑ جاتا ہے, اللہ کی مخلوق اڑ جاتی ہے. ہم بستروں کو آباد کریں, نہیں, مسجدوں میں نماز پڑھنے چلے. گھر پر آوے تو بیوی قرآن پڑھتی ہو, بچہ قرآن پڑھتا ہو, سورہ یاسین پڑھ رہی جا رہی ہو, رات کو فضائل اعمال کی تعلیم ہمارے گھر میں ہو رہی ہو, 6 صفات کے مذاکرے ہمارے گھروں میں ہو رہی ہو. یہ سب باتیں ہمارے گھروں میں ہو, ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. اور جتنا کماؤ گے نا اتنی بے برکتی تم کو ملے گی. اور میرے بھائیو, محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے زندگی میں ہو. ہمارے بچوں کے بال ایک دنیا کے ماڈل ہیرو کی طرح ہمارے بچوں کے بال نہ بنے. میں مسلمان ہوں, میں اپنے نبی کا امتی ہوں. جس نبی نے اس امت کو بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے. علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے عجیب سرا دیا. جسے میرے غم نے بلا دیا اسے میرے جی سے بلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں فضا کا جال بچھا دیا. جس نبی نے اس امت کو بنانے کے لیے کیا قربانی دی ہے. ماں عائشہ فرماتی ہے میرے نبی کو اتنی بھوک لگتی تھی کہ میرے گھر پر سونے کی باری ہوتی تھی. آپ کو رات کو بھوک لگتی تھی, گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا, چارپائی کی لکڑی پر آپ یوں الٹے سو جاتے تھے, چارپائی کی لکڑی کو اپنے پیٹوں کے بیچ میں رکھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ
آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرماتی عائشہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ جس نبی نے اس امت کو بنانے کے لیے کتنی قربانیاں کی ہو، میری نبی کی بیٹی فاطمہ زندگی روتے روتے قبر میں چلی گئی۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کی ماڈرن زندگی کا اثر مت لو، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ۔ اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ کے نبی کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا گلوبند ڈالو۔ لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جوبر سجاؤ، پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے۔ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کرے گا۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں رات کو ہمیں پتہ نہیں، میری بیٹی کہاں جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا دودھ خار گلشن میں، بنا تھا باغباں رو رو، یہاں گنجا یہاں گل تھا۔ میرے اور آپ کی حالت اس چمن کی طرح ہو چکی ہے، جس چمن کا مالی باغ کا مالی سو گیا ہو، چمن اجڑ گیا ہو، چمن کے پھول ختم ہو چکے ہو، چمن کے پھل چرا کے لو گیا ہو اور باغباں سو رہا ہے۔ بچے کہاں جا رہے ہیں، بیوی کہاں جا رہی ہے، لڑکیاں کہاں جا رہی ہے، بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اس سے میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کتنے اچھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو دل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ابھی آپ کے بچوں کو انعام دینے کا، مدرسے میں اول پوزیشن پر، دوم پوزیشن پر، سوم پوزیشن پر کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹس کو چھوٹا انعام ملے گا، لیکن بچوں کے ہاتھ انعام آتا ہے۔ باپ ہمارے خوشی کے بھی روتا ہے، ماں ہمارے خوشی کے بھی روتی ہے۔ جب تم کو انعام جنت میں ملے گا، حافظ قرآن کے ماں باپ کو جب اللہ جنت میں جوڑے پہنائے گا، جنت کا لباس پہنائے گا اور کہے گا حافظ قرآن آج تو گنا کتنوں کو جنت میں لے جانا ہے، حافظ قرآن کہے گا میری چاچو کو لے جاؤ، میرے ماموں کو لے جاؤ، میری پھوپھی کو لے جاؤ، یہ میرے گاؤں کے لوگ ہیں، جب میں گھر آتا تھا میرے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ میرے بھائیوں، جنت بہت بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے بچے ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، موت تک دین کے کام میں لگے رہنے کی جگہ رہنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔